میں اس بات کو ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے جتنے بھی وسائل ہیں، ریاست کا جتنا بھی مائٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کار فرما ہوگا اس یلغار کو اور پاکستان کی جو ہے ساکھ کو تباہ کرنے کا جو ایک اٹیمپٹ ہے، یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے. اس کو روکنے کے لیے پورا مائٹ جو ہے ریاست کی، پوری طاقت جو ہے ریاست کی انشاءاللہ تعالی استعمال ہوگی. ہم کسی قیمت کے اوپر پاکستان کی ساکھ کو، پاکستان کی عزت کو، پاکستان کی آبرو کو اور اس اجتماع کو سیبوٹاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، قطعی طور پہ اجازت نہیں دیں گے. میں واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، قطعی طور پہ اجازت نہیں دیں گے. بانی پی ٹی آئی کے لفظ استعمال کریں، ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ تو جعلی ایبسلیوٹلی ناٹ تھا، یہ اصلی ایبسلیوٹلی ناٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں ہوگا. آپ دوست جو ہیں وہ سوالات کر لیں. ایسا 15 مئی کو کتنے سوال کرنے جی؟ پہلا موقع لیے صرف سر ایک ہی کوشچن کرنا ہے. کرو بسم اللہ کرو. سر 15 تاریخ کو ایک ایسا بات کے اوپر لگی ہوئی ہے اور سربراہان مملکت یہاں پہ آ رہے ہیں، انہوں نے کال کر دی ہے. آیا پاسبل ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوبارہ یہاں پر آ کے یلغار کرے گا، یا پورے پنجاب میں سے کئی مختلف علاقوں سے یہاں تک پہنچنے پائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ٹویٹ کا بھی ذکر کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں ٹویٹ کیا ہے گزشتہ روز، سر آیا انہیں یہ ٹیلی فون کی سہولت میسر ہے کہ وہ ٹویٹ کر سکیں جیل میں سے؟ دیکھیں یہ ساری سہولتیں جو ہے بانی پی ٹی آئی کو عدلیہ نے مہیا کی ہیں. ہم درخواست دیتے تھے، ریفیوز ہو جاتی تھی. میاں نواز شریف کو ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی تھی. ہم سب ورکر لوگ، آپ بھی جانتے ہیں، ہم ملنے جاتے تھے ان کو. جو فیملی اندر ان کے ساتھ جیل میں تھی، بیٹی بھی تھا، داماد بھی تھا، بھتیجے بھی تھے، بھائی بھی تھا، اس کو ملنے کی اجازت نہیں تھی ان کو. تو یہ ساری سہولت کاری میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. کل اگر ان کا بیان آیا ہے پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان کی عزت اور آبرو کے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں 15 کو، عدلیہ کو اب تک نوٹس لے لینا چاہیے تھا. یہ عدلیہ سہولت کاری کر رہے. ہمارا پاکستان آپ دفاع ہے، اس پہ ریاست کا کیا موقف ہوگا؟ ہم نے تو افغانیوں کو دیکھیں یہ موقف جو ہے یا اس کا رسپانس جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی طرف سے جانا چاہیے. انویٹیشن تو ان کی طرف سے ہوتے ہیں نا، جو ہم تو افغانستان نے انکار کیا نہیں، وہی میں کہتا ہوں انویٹیشن ان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ مجھے ان کا جو سٹیٹس جو ہے، میں اس کے اوپر کوئی حتمی رائے نہیں دینا چاہتا. شنگھائی تعاون تنظیم میں ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو پاکستان کا ہے. میں پہلے بھی آپ کو یہ سوال کر چکا ہوں کہ 9 مئی ہو یا 2014 کا دھرنا ہو، 2017 کا دھرنا ہو، اس کے بعد اب تک جو لاسٹ پچھلے 5-7 دنوں میں انہوں نے جو چڑھائی کی ہے، اس پہ ساری پہ عدلیہ آپ پرچے دیتے ہیں، وہ ان کو ریلیف دیتے ہیں. تو یہ اس سارے سلسلے میں پاکستان ایک ہفتے کا بھی 190 روپے لگایا جائے تو 1.5 جو ہے وہ بنتا ہے. 1400 تقریباً 1300-1400 بنتا ہے. وہ بجلی کی مد میں ڈالیں، لوگوں کو بجلی سستی ملے. کسی اور سہولت میں ڈالیں تاکہ لوگوں کو مہیا ہو. یہ کام چلنے دیں نا. شہباز شریف جو ہے لے آیا ہے نا، برجم دن رات لگی ہوئی ہے، پنجاب کے عوام کو جو ہے ریلیف مل رہا ہے نا. آپ سفر جو ہے وہ ترقی کا سفر جو ہے رواں باوجود رکاوٹوں کے، باوجود IMF نے پیکج ہمیں 7 ارب روپے کا پیکج دیا ہے. ایک اعتماد کا اظہار ہے اوورسیز پاکستانیوں کا کہ $8 ارب جو ہے انہوں نے اس کوارٹر کے اندر پاکستان کو بھجوایا. اچھا فائز صاحب، گنڈاپور جب لاسٹ ٹائم احتجاج میں غائب ہو گئے تھے، پھر برآمد ہو گئے، پھر آپ نے کہا تھا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے کہ انسٹال ہوا ہے؟ انہوں نے تو دوبارہ دھرنے کی کال دی. انہیں اور رات کو آپ کو اپڈیٹ اختیار نے بتا دیا. ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کے تابع دار نہیں ہیں.
ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں. یہ ہمارا موقع جو آج ہم نے آپ کو دیا. آپ میری مہربانی سنیں. میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے. فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے. اس میں فلسطینی نمائندے نے برابر شرکت کی اور اس مسئلے کو اٹھایا گیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوا اور مجھے یہ شکایت پہنچائی گئی کہ فلسطین کی حکومت کہتی ہے کہ یہ تو ایک تنظیم ہے اور آپ اس کو اتنا اٹھا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی یہاں ریاست ہے, وہاں بھی ریاست ہے. ریاست کے ساتھ معاملات کرے, لیکن ہم تنظیم ہیں. حماس تنظیم ہے. ہم ایک تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں بطور تنظیم کے, اور خود بین الاقوامی طور پر دہشت گرد تنظیم ہے اور فلاں ہے. دہشت گرد ہوگا امریکہ کی نظر میں ہوگا, یورپ کی نظر میں ہوگا, مسلمانوں کے دشمنوں کی نظر میں ہوگا, اسلام دشمنوں کی نظر میں ہوگا. ہماری نظر میں وہ اسلام کے مجاہدین ہیں اور وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں اس بات کا. ہم نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی یہ پوزیشن نہیں لی کہ دفاعی پوزیشن میں آ کر ہم فیصلے کرتے رہیں گے. امریکہ ہمیں دہشت گرد کہے گا تو ہم اس کو دہشت گرد کہیں گے. امریکہ ہمیں پرامن ہونے کے سرٹیفکیٹ دے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ بہترین سرٹیفکیٹ ہے, ہمیں مل گیا. جو خوش ہوتے ہیں 1000 دفعہ خوش ہوں, لیکن ہم اپنی نظریاتی پوزیشن اور نظریاتی حیثیت کو ہمیشہ واضح رکھنا چاہتے ہیں. ہماری تجویز ہوگی کہ یہ کانفرنس ہماری حکومت سے کہے کہ بڑے مسلم ممالک کا ایک گروپ بنے, جس میں پاکستان ہو, سعودی عرب ہو, ترکی ہو, مصر ہو, انڈونیشیا ہو, ملائیشیا ہو. ان کا گروپ بن کر اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنائے, یہاں تک کہ مشترکہ دفاعی حکمت عملی بنائے. اس طرح تو آج جنگ پھیل رہی ہے, لبنان میں داخل ہو چکی ہے, ایران میں داخل ہو چکی ہے, دوسری اسلامی دنیا ان کے نشانے پر ہیں, یمن تک پھیل چکی ہے. ساری عرب دنیا آج اس جنگ کی لپیٹ میں آ رہی ہے. ایک چھوٹا سا جغرافیائی حیثیت میں چھوٹا سا ملک آج اس نے پورے عرب دنیا کو دوبارہ اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے. اور ہم یہاں پر صرف یکجہتی کے حد تک بنا رہے ہیں دن کو اور ایک میٹنگ کر رہے ہیں. نہیں, یہ میٹنگ ہماری معنی خیز ہونی چاہیے, یہ میننگ فل ہونی چاہیے, اور اس پر ہمیں ایک واضح طور پر اسلامی دنیا کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. بڑے ممالک موجود ہیں, ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, سب کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں. پاکستان لیڈ کرے, سعودی عرب لیڈ کرے, جو بھی لیڈ کرے, لیکن ایک ان ممالک کا ممکن ہے آپ کی نظر میں کوئی اور بھی ایسا ملک ہو کہ جو ہمارا دوست بھی ہو اور ہمارے کہنے پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور مل کر وہ اسلامی دنیا کے بارے میں سوچیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں SCO کرنا ہے, سمٹ ہے, سربراہی اجلاس ہوگا, ہر چند کہ اس کا موضوع اقتصادی ہے, لیکن اس فورم پر بھی پاکستان کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے اور اس سے ایک عالمی فورم جو ہے اس کو متوجہ کرنے کی ہمیں موقع ملے گا, اور ہم اس حوالے سے اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس پر اگر وہ متفقہ کوئی قرارداد نہ بھی پاس کرے, ہماری طرف سے ایک دعوت ہو جائے گی, ایک ان کو متوجہ کرنے کا ایک عمل سامنے آ جائے گا. اس وقت انڈیا نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ بالکل پاکستان کے برعکس ہے. اس نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے اور ہم کھل کر فلسطین کی حمایت ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں اسٹیٹ کے طور پر اپنا ایک واضح موقف لے لینا چاہیے. جو موقف سن 1947 سے پہلے ہمارا تھا, جو سن 1947 میں ہمارا تھا, سن 48 میں ہمارا تھا, اور جو آج تک ہمارا ہے, اس پر ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قسم کا پیغام پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو دے سکیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب صدر آپ کا, اور اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں. میں نے کچھ وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے, لیکن میری خواہش ہے کہ ان خطوط پر ہم کچھ آگے قدم اٹھائیں اور جہاں تک ہم محدود نہ رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ مولانا صاحب.